العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کثرت النساء کے تحت ذکر فرمائی ہے. اس باب کی یہ دوسری حدیث ہے. حضرت کا مقصد ہے تعدد ازواج کو ثابت کرنا. تو اس باب میں اس حدیث میں جو لفظ آیا وَلَهُ 9 نسوة، یہ محل ترجمہ ہے، محل استشہاد ہے. یہیں سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے. حدیث کا آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو ایک سوال آئے گا، بس اسی کو حل کرنا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی ساری بیویوں پر گشت کر لیا کرتے تھے اور آپ کی 9 بیویاں تھیں. سوال یہ ہوا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جب بیویاں متعدد ہوں تو بیویوں کے درمیان شب باشی اور شب گزاری کے لیے باری تقسیم کر لینی چاہیے. پھر ایک ہی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام ازواج کے پاس جانا یہ تقسیم باری کے خلاف معلوم ہوتا ہے. اس کے جواب میں محدثین اور شارحین نے مختلف باتیں کہی ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ باری امت پر تو واجب تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں. قرآن مجید میں ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر تقسیم بین الازواج ضروری نہیں، واجب نہیں. لیکن اس جواب کو کمزور کہا گیا، اس لیے کہ اگرچہ آپ پر باری واجب نہ تھی، سو مان بھی لیا جاوے، لیکن آپ نے اس رخصت سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا اور ہمیشہ بیویوں کے درمیان عدل کے ساتھ باری تقسیم فرمائی ہے. دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ اس قسم کی جو نوبت آتی تھی کہ ایک ہی شب میں ساری بیویوں سے ملاقات فرمائی، تو یہ اس شب کی بات ہے جو شب کسی ایک بیوی کی باری تھی، لیکن باری والی خاتون نے اپنی باری کی قربانی دے دی، تو پھر اس رات کو آپ نے ساری بیویوں کے لیے استعمال کیا. گویا یہ گشت جمیع نساء کی طرف صاحبۃ النوبہ کی اجازت سے تھا. تیسرا جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے
کہ یہ واقعہ اور اس قسم کا قضیہ پیش آیا ہے کبھی کبھار جب آپ کبھی سفر کے بعد تشریف لائے ہیں گھر پر. تو سفر کے بعد جب آپ گھر پر تشریف لائے اس وقت کسی کی باری ابھی نہیں تھی، ابھی وہ دن خالی تھا. تو اس دن کو آپ نے ساری بیویوں کے لیے استعمال کیا تاکہ ساری بیویوں سے ملاقات ہو جائے اور سب کی دلداری دلجوئی ہو جاوے. ظاہر سی بات ہے کہ جب سفر سے تشریف لا رہے ہیں تو ساری بیویوں کو شوق ہوگا کہ تھوڑی دیر بیٹھنا میسر ہو، آپ سے سفر کی رودات سنیں وغیرہ وغیرہ. اس لیے آپ وہ دن، پہلا دن جو سفر سے واپسی کا ہوتا تھا، باری سے اس کو خالی رکھا تھا. جب باری سے خالی تھا تو ساری بیویوں سے ملنا اس میں جائز ہو سکتا ہے. ایک جواب اور دیا جاتا ہے، یعنی چوتھا جواب، کہ اس قسم کا معاملہ کہ یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدہ، یہ باری کی تقسیم کے وجوب سے پہلے کا قضیہ، یعنی اس وقت کی بات ہے جب باری واجب ہی نہیں ہوئی تھی. لہذا اس میں کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا اور کسی بیوی کا کوئی حق دبنے کا شبہ نہیں پیدا ہوتا. ایک بات بعض محدثین نے یہ کی ہے کہ ایسا اس وقت آپ فرماتے تھے جب باریوں کا سلسلہ، باریوں کا دور مکمل ہو جاتا تھا. ایک باری کا دور مکمل ہوا، مثلا 9 بیویاں وقت واحد میں ہیں تو 9 بیویوں کے 9 دن مکمل ہو گئے. اب جو اگلا دن 10واں دن آیا تو یہ تکمیل نوبات کے بعد ایک دن کوئی خالی ہوتا تھا تو وہ ساری بیویوں سے ملنے کا ہوتا تھا. اس لیے اس کو سامنے رکھ کر کے فرمایا یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدہ. یہ 5 جوابات ہوئے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 6ٹھا جواب دیتے ہوئے یہ عرض کیا، یہ فرمایا کہ اصل میں ایسا صرف 2 مرتبہ پیش آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. ایک حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے سے پہلے، اور ایک طواف زیارت کے بعد حلال ہونے کے وقت. گویا ایک ہی سفر کی دونوں بات کہ حجۃ الوداع کے سفر میں جانے سے پہلے ساری بیویوں سے آپ نے ملاقات کی. گویا ایک ہی شب میں، آخری شب جو اب سفر میں آپ نکلنے والے تھے اس سے پہلے کی جو شب تھی، پوری شب میں آپ نے بیویوں سے ملاقات کی اور حجۃ الوداع کے اعمال میں مصروف ہو گئے. پھر طواف زیارت کے بعد جب آپ فارغ ہوئے ہیں حج کے اعمال سے تو اس وقت آپ نے نیا احرام کوئی باندھنے سے پہلے زوجین کا وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے فارغ ہونے کے خیال سے آپ نے تمام ازواج مطہرات کے ساتھ اس وقت رات گزاری. اور ایسا اس لیے کہ اس سفر میں تمام ازواج مطہرات ساتھ میں تھیں تو سب کو اس سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ یا تو حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے سے پہلے یا طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد. اسی طریقے سے طواف زیارت کے بعد
آدمی وطی کے ذریعے سے، کامل وطی کے ذریعے سے اس کا احلال کامل ہوتا ہے، یعنی انسان جب طواف زیارت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وطی سے کے ذریعے سے اس کا احرام مکمل کھل جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو اور سب پر گشت کیا ہو، تاکہ تمام ازواج مطہرات کا طواف مقاربت اور مجامعت کے ذریعے سے، تمام ازواج مطہرات کا احرام مقاربت اور مجامعت کے ذریعے سے مکمل طور سے کھل جاوے۔ بہرحال شاہ صاحب کی تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر احرام باندھنے سے پہلے یا حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی طواف زیارت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا تھا، یعنی عام حالات میں آپ کا یہ معمول نہیں تھا، بلکہ اس خاص موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا۔ اس لیے یہ چند جوابات، تقریباً 6 جواب ہو گئے، ان جوابات کی روشنی میں یہ اشکال باقی نہیں رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شب میں ساری بیویوں پر گشت کیسے کیا۔ آپ ملائیے ایک مرتبہ، کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدہ ولہ 9 نسوہ۔ آگے ایک بات ہے جاننے کی، وقال علی خلیفۃ، سند پر تھوڑا سا کلام دیکھیے۔ قال علی خلیفہ حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید عن قتادہ ان انسا حدثهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت انس نے حدثهم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس نے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات بتائی۔ اچھا جی، یہاں صرف یہ سمجھنا ہے کہ حضرت قتادہ ہی کی روایت اوپر بھی آئی تھی، حضرت قتادہ ہی سے یہ نیچے بھی آئی ہے، اور یہ نیچے والی سند میں حدیث کا متن کوئی مذکور نہیں ہے۔ حضرت اس کو نقل کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان قتادہ ان انس پر ہونے والے ایک شبہے کا جواب اس اصلی سند سے اور اس اگلی عبارت سے دینا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت قتادہ پر تدلیس کا الزام ہے، ان کو بعض حضرات مدلسین میں مانا۔ جب قتادہ پر تدلیس کا الزام ہے اور مدلس کا عنعنہ مقبول نہیں ہوتا، تو حضرت نے ان قتادہ ان انس عنعنہ کیوں پیش کیا، یعنی قتادہ کی روایت ان کے ساتھ کیوں ذکر فرمائی؟ اس کا جواب یہاں دے دیا کہ ایک سند ان کی ہم نے ان کے ساتھ سنائی ہے، اور دوسری سند یہاں تحدیث کے صیغے سے ہے، ان قتادہ ان انسا حدثہم۔ یہاں قتادہ صیغے تحدیث پیش کر رہے، صیغے تحدیث سے، صیغے صراحت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس دوسری سند سے صراحت کا ثبوت ہوتا ہے، اور جب ایک جگہ کا عنعنہ دوسری جگہ کی صراحت سے مؤید ہو جاوے تو اس وقت جو شبہہ رہتا ہے سقوط راوی کا وہ ختم ہو جاتا ہے، لہذا روایت میں عنعنے کی بنیاد پر ہونے والا اشکال اب باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے، تیسری روایت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سعید ابن جبیر سے پوچھتے، چنانچہ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت نے پوچھا هل تزوجت، تو میں نے کہا نہیں، یعنی مجھ سے پوچھا سعید تم نے شادی کر لی ہے، تو میں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا فتزوج، شادی کر لو۔
فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء، اس لیے کہ اس امت میں سب سے اچھے انسان سب سے زیادہ بیویوں والے تھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جو سب سے اچھے انسان ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ بیوی تھی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امت میں شامل کر کے، چونکہ دور ایک ہی ہے اس اعتبار سے شامل کر کے آپ کو خیر هذه الامہ کے لقب سے یاد کر لیا اور کہا کہ اس امت میں جو سب سے انسان، یعنی اس دور میں جو سب سے اچھے انسان ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے سب سے زیادہ بیویاں رکھی ہیں، اس لیے تم کو بھی شادی کر لینی چاہیے۔ نبی اپنی امت کا ایک فرد ہی ہوتا ہے، اسی دور کے ہی لوگوں میں سے ایک عظیم انسان کا نام نبی ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو ایک مقام مل جاتا ہے اور ایک منصب اور عہدہ خدا کی طرف سے مل جاتا ہے تو وہ نبی ہو جاتا۔ اس اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر هذه الامت کا لفظ استعمال کیا۔ بہرحال بتانا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شادی کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ شادی کر لیجئے۔ اشارہ یہ ہے کہ اگر شادی کے جھمیلوں میں پڑنے سے آپ کی دینی مصروفیات میں کوئی فرق پڑتا ہے تو آپ بالکل اس کا کوئی ٹینشن نہ لیں اور فکر نہ لیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ دین کی خدمت کرنے والے اور دین کی خدمت کے مکلف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کے پاس سب سے زیادہ بیویاں تھیں، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ وقت واحد میں آپ کے پاس 909 بیویاں تھیں، وقت واحد میں آپ کے پاس 9 بیویاں تھیں اور کل بیویاں آپ کی 11 تھیں۔ اس لیے اس روایت سے خلاصہ یہ نکلا کہ سعید ابن جبیر کو یہ قضیہ سنا کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شادی کی طرف رغبت دلانا چاہتے ہیں، اور یہی مقصد بنیادی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چلا آ رہا ہے۔ ترجمۃ الباب سے اس کی بھی مناسبت ظاہر ہے، باب تھا کثرت النساء کا۔ سبحان اللہ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما